بیٹیوں کی قدر کریں, ہم بھی بیٹیوں سے ویسا ہی سلوک رکھیں جو ہمارے نبی علیہ السلام نے شفقت والا سلوک رکھا ہے. تو آقا کریم کی بارگاہ میں جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خامہ الیہا ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. پھر دیکھیں کہ بیٹی کے دل کو کتنی ٹھنڈک ملتی ہوگی. اور اب بھی اگر یہ معاملہ بنایا جائے تو بیٹیوں کی بڑی تسلی ہو جائے گی, بیٹیاں بڑی خوش ہو جائے گی, بڑی راضی ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتی تو الفاظ ہے خامہ الیہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے. فقبلہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیتے تھے, شفقت والا بوسہ دیتے تھے. اور اللہ کا فی مجلس ہی او کما قال, پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوسہ دیتے. شفقت والا بوسہ دینے کے بعد پھر طرف نوازی اتنی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹھک پر, اپنی جگہ پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیتے تھے. یہ کمال محبت تھی, یہ کمال محبت تھی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت پیاری تھی اور بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار فرماتے تھے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث مبارکہ بھی آپ کی شان پہ ہے کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی جو ہے حالت میں ہم سب ازواج مطہرات ایک خیمے میں حضور کے پاس بیٹھی تھی, گھر بیٹھی تھی, ساری ازواج مطہرات حضور کی حالت ناساز تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دیکھ کر حالت دیکھ کر ہم بڑا غمزدہ تھی اور رو رہی تھی. اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیٹی اور شہزادی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ چل کر آ رہی تھی نا اپنے والد کے پاس, جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر آ رہی تھی تو حضرت فاطمہ کا چلنا ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی مثل تھا. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چال تھی, چال چلن تھا, حضرت عائشہ فرماتے وہ ویسے ہی تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. اتنی مشابہت رکھتی تھی. تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جب آتی ہیں تو آپ اپنے والد گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قریب جاتی ہیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہے جب پہلی دفعہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی فرمائی, یعنی بالکل کان کے قریب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات فرمائی. بس وہ بات فرمانا تھی کہ فوراً ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئی. اور پھر جب دیکھا حضور نے کہ میری بیٹی رو رہی ہے, پیار بہت تھا, تسلی دی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر فوراً ہی حضور نے دوبارہ سرگوشی کی, پھر دوبارہ کان کے قریب کوئی ایسی بات کی کہ فوراً ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگ گئی, ہنس پڑی, خوش ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب پیچھے ہٹی, خوش ہو کر پیچھے بیٹھی تو میں نے عرض کیا اے بیٹی فاطمہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی ہے؟ پہلی دفعہ کوئی بات کی تمہارے کان میں تو تم رونے لگ گئی, پھر دوبارہ بات کی تو تم ہنس پڑی, خوش ہو گئی. حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے باتیں بتائی ہیں نا وہ راز کی باتیں بتائی ہیں, اور میں نہیں چاہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے راز کو فاش کر دوں, راز کی باتیں نہیں بتائی جاتی. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اس وقت تو حضرت فاطمہ نے مجھے نہ بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا پھر مجھے بعد میں یاد آیا کہ وہ بات تو پوچھوں, کیونکہ راز جو ہوتا ہے نا وہ راز کی بات زندگی میں بندے کے جو ہے وہ فاش نہیں کرنی چاہیے. اور جب حضور کا مثال ہو گیا تو حضرت عائشہ کہتی ہے تو اب راز تو راز نہ رہا, راز کے احکام تو زندگی میں تھے. تو حضور کی مثال کے بعد میں نے چاہا کہ اب پوچھوں کہ اس وقت کیا بات کی تھی. تو کہتی ہے میں نے سیدہ فاطمہ سے پھر بات پوچھی لی کہ آپ بتاؤ کہ اس وقت آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں کہی تھی. پہلی بات کہی تھی تو آپ رو پڑی تھی, دوبارہ بات کی تو ہنس پڑی تھی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس وقت جو پہلی بات حضور نے کی تھی اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اب وہ راز راز نہیں رہا, اب تو ابا حضور چلے گئے, ان کا وصال ظاہری ہو گیا, اب وہ راز کی بات نہیں ہے. اب میں آپ کو عرض کر دیتی ہوں جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے راز کی بات کی تھی تو وہ یہ کی تھی کہ اے میری بیٹی پہلے تو ہر سال رمضان کے اندر حضرت جبرائیل ایک دفعہ ہی آ کر میرے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے, لیکن اس دفعہ آ کر جبرائیل نے 2 دفعہ دور قرآن کا فرمایا ہے, جس سے مجھے یقین ہو رہا ہے کہ اب میرا وقت قریب آ گیا اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا. تو کہتی ہے بس یہ بات سن کر مجھے برداشت نہ ہوا تو میں رونے لگی. جب میرے ابا جان نے مجھے دیکھا کہ میں رو رہی ہوں تو پھر فوراً دوسری خوشخبری دی اور بشارت دی, اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اے بیٹی رو کیوں رہی ہو, پریشان کیوں ہو؟ فرمایا کہ الا تردینا ان تکونی سیدہ نساء اہل الجنہ. حضور نے فرمایا کہ اے میری بیٹی تو روتی کیوں ہے, تجھے خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تو اس بات پر راضی ہو جا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اہل جنت کی سب عورتوں کا اللہ تعالی نے تجھے سردار بنا دیا ہے. اہل جنت کی سب عورتوں کا تجھے اللہ تعالی نے سردار بنا دیا ہے. یا مختلف روایتوں کے اندر ہے کہ فرمایا کہ سیدۃ نساء العالمین, عالمین کی تمام عورتوں کا اللہ تعالی نے تجھے سردار بنا دیا ہے. یا فرمایا کہ سیدۃ نساء هذه الامه, فرمایا کہ میری امت کی جو سب عورتیں ان سب کا اللہ تعالی نے تجھے سردار بنا دیا ہے. اور ایک روایت
بیت میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے میری بیٹی خوش ہو جا، راضی ہو جا، وہ پریشانی بھول جا، میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے میرے وصال کے بعد تو مجھ سے آ کر سب سے پہلے تو مجھ سے میرے اہل بیت میں سے آ کر ملے گا بیٹی کو تو فاطمہ ہوگی۔ تو کہتی ہے پھر میں خوش ہو گئی کہ یہ جو جدائی ہے بابا جان کی یہ طویل نہیں ہے، یہ بہت تھوڑی ہے۔ پھر اس کے فوراً ہی بعد میں سب سے جا کر پہلے اپنے ابا حضور سے